سے پہلے میں آپ تمام حضرات کی خدمت عالیہ میں آج کے عظیم الشان جشن سعید کے پرمسرت موقع پر اپنی جانب سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ اپنی مبارکباد کی حاضری سرکار حضرت حجت کی بارگاہ میں نعرہ صلوات کے ذریعے درج کراتے رہیں اور بلند ترین صلوات ارشاد فرمائیں۔ حضرات، ماہ رمضان المبارک اور اس ماہ کی تمام تر رحمتیں، عظمتیں، فضیلتیں، کرامتیں آپ حضرات کے پیش نظر اور ان تمام رحمتوں کا سلسلہ قدرت نے ہمارے دامن میں بھر دیا اور اس انداز سے بھرا کسی ماہ مبارک میں اس نے ہمیں قرآن صامت جیسی عظیم نعمت سے بھی نوازا اور قرآن ناطق سے بھی ہمیں منور کیا۔ یہی وہ مقدس مہینہ ہے جہاں صامت قرآن بھی آیا اور ناطق قرآن بھی آیا۔ یہی وہ مہینہ ہے جہاں قرآن مجید اگر آیات پیش کر رہا ہے تو امام حسن علیہ السلام اس کی تفسیر مبین کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے اور اللہ نے بتا دیا کہ یاد رکھو ہم نے قرآن کو اہل بیت کے ساتھ ساتھ نازل کیا ہے، طرح قرآن تمہارے کام نہیں آ سکتا جب تک تم اہل بیت کے دامن سے متمسک نہیں ہو سکتے۔ نہ قرآن پڑھنے کا سلیقہ آئے گا، نہ قرآن سمجھنے کا سلیقہ آئے گا، نہ قرآن کی تلاوت کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ لہذا ہمیں قرآن اور عطرت دونوں کو اپنے ہاتھوں سے مضبوط طریقے سے تھامنا ہے اور اسی لیے ماہ مبارک رمضان میں اس سلسلے کا قدرت نے انتظام کیا ہے اور اس انتظام کا اظہار ہیں یہ محفلیں، یہ جشن، یہ تذکرے، یہ پروگرام۔ ہم اور آپ انتہائی شکر گزار ہیں سب سے پہلے اس بانی جشن کے جس نے اس عظیم الشان پیمانے پر اس جشن کا انعقاد آج سے 21 برس پہلے اس بستی میں کیا اور الحمدللہ ان کے صاحبزادگان نے اس کو یہ عروج بخشا، یہ بلندی عطا کی، یہ کمال عطا کیا۔ اور کیوں نہ ہو وہ اس جشن کا بانی کیوں نہ ہو جس کے نام کی ابتدا علی سے ہو رہی ہو، محمد پہ ختم ہو رہی ہو، اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ جشن حسن کا اہتمام کرے اور اس کے بچوں پہ واجب تھا کہ وہ اس کو عروج کی منزلوں تک پہنچائے۔ آج اتنا بڑا مجمع، شعراء کرام کا اجتماع، علماء اعلام کی موجودگی اس بات کی عکاس ہے کہ محترم حضرت محمد علی صاحب کربلائی رحمۃ اللہ علیہ نے جس خلوص نیت کے ساتھ اس جشن کا انعقاد کیا تھا، ان کے ہونہار بچوں نے اس کو اس منزل تک پہنچا کے ثابت کیا کہ نیت آپ نے کی تھی، عبادت ہم انجام دے رہے ہیں، عمل آپ کا تھا، اسے عروج ہم بخش رہے ہیں۔ آئیے حضرات، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ نسلی سلسلے کو آگے بڑھایا جائے اور کوئی تقریر کی جائے، اس لیے کہ شعراء کرام جہاں کثرت کے ساتھ موجود ہوں وہاں کسی لفاظی کی ضرورت نہیں ہے، وہاں نظامت کی ضرورت نہیں ہے، وہاں تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف شعراء کرام کو سامعین کی اور سماعتوں کے حوالے کر دیا جائے تو خود بخود محفل کامیابی سے ہمکنار ہوگی۔ مگر میں یہ عرض کر دوں کہ آپ کے علاقے میں مسلسل حاضری کا شرف حاصل کرنے کی مجھے سعادت حاصل ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کی سماعتیں بلند ہیں، آپ کی سماعتیں اس منزل معراج پر ہیں جہاں پہنچ کر کوئی شاعر کبھی مایوس نہیں جاتا۔ یہیں سے ابتدا کی جائے اور یہیں سے شاعر کو آپ سے جوڑ دیا جائے۔ روزہ دارو آج کا روزہ روزے مسرت لایا ہے، روزہ دارو آج کا روزہ روزے مسرت لایا ہے، روزہ دارو آج کا روزہ روزے مسرت لایا ہے، پہلی خوشی کا دن زہرا کو مالک نے دکھلایا ہے۔ روزہ دارو آج کا روزہ روزے میں پیچھے والوں کو بھی آگاہ کر دوں کہ اب یہ تقریر وقریر ختم ہو گئی، اب شعر کا سلسلہ شروع ہو گیا اور تقریر پہ آپ کو خاموش رہنا تھا، آپ رہ لیے، مگر اب خدا کے لیے جب شعرا آپ کے حوالے ہوں تو آپ خاموش نہ رہیے گا، آپ ان کی مہمان نوازی کا ثبوت پیش کیجیے گا۔ روزہ دارو آج کا روزہ روزے مسرت لایا ہے، پہلی خوشی کا دن زہرا کو مالک نے دکھلایا ہے۔ روزہ دارو آج کا روزہ روزے مسرت لایا ہے، پہلی خوشی کا دن زہرا کو مالک نے دکھلایا ہے۔ روزہ خوروں سے کیا مطلب، عید ہے روزے داروں کی۔ ہائے 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 ہائے، اب بولیں گے آپ کو پتا ہے روزہ داروں
روزہ داروں آج کا روزہ روز مسرت لایا ہے، پہلی خوشی کا دن زہرا کو مالک نے دکھلایا ہے۔ روزہ خوروں سے کیا مطلب؟ عید ہے روزے داروں کی۔ روزہ خوروں سے کیا مطلب؟ عید ہے روزے داروں کی۔ قدرت نے افطار کی خاطر جامع بلا چھلکایا ہے۔ روزہ خوروں سے کیا مطلب؟ عید ہے روزے داروں کی۔ قدرت نے افطار کی خاطر جامع بلا چھلکایا ہے۔ قدرت نے افطار کی خاطر جامع بلا چھلکایا ہے۔ عید سے پہلے عید آئی ہے خانے شیرے داور میں۔ عید سے پہلے عید آئی ہے خانے شیرے داور میں۔ عید سے پہلے عید آئی ہے خانے شیرے داور میں۔ پہلی خوشی کا دن زہرا کو مالک نے دکھلایا ہے۔ عید سے پہلے عید آئی ہے خانے شیرے داور میں۔ پہلی خوشی کا دن زہرا کو مالک نے دکھلایا ہے۔ عید سے پہلے عید۔ روزہ خوروں سے کیا مطلب؟ عید ہے روزے داروں کی۔ قدرت نے افطار کی خاطر جامع بلا چھلکایا ہے۔ عید سے پہلے عید آئی ہے خانے شیرے داور میں۔ پہلی خوشی کا دن زہرا کو مالک نے دکھلایا ہے، اور نام حسن رکھا ہے نبی نے حکم خدا سے بچے کا۔ ہائے 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 ہائے، نام حسن رکھا ہے نبی نے حکم خدا سے بچے کا۔ نام حسن رکھا ہے نبی نے حکم خدا سے بچے کا، اور نانا کا انداز نواسے نے ورثے میں پایا ہے۔ نام حسن رکھا ہے نبی نے حکم خدا سے بچے کا۔ نانا کا انداز نواسے نے ورثے میں پایا ہے۔ نانا کا انداز نواسے نے ورثے میں پایا ہے، اور اپنی ابا سے اس کا بدن محبوب الہی پوچھیں گے۔ دیکھیں شیر ملایا فرمائیے، شیر دیکھیں بھائی، اپنی ابا سے اس کا بدن محبوب الہی پوچھیں گے، عصمت کے پانی سے جس کو قدرت نے نہلایا۔ اپنی ابا سے اس کا بدن محبوب الہی پوچھیں گے، اپنی ابا سے اس کا بدن محبوب الہی پوچھیں گے، عصمت کے پانی سے جس کو قدرت نے نہلایا ہے۔ عصمت کے پانی سے جس کو، اپنی ابا سے اس کا بدن محبوب الہی پوچھیں گے۔ بھائی اب اگر آخری شعر آپ تک پہنچ جائے تو آپ بولیے، اور پھر میں شاعر کو پیش کر دوں، ورنہ اگر آپ نہیں بولیں گے تو مجھے پھر وقت لینا پڑے گا آپ کو بلوانے کے لیے۔ آپ یہاں سے آمادہ ہو جائیے، میں چاہتا ہوں کہ شاعر کو جلدی جلدی پیش کر دوں۔ اپنے ابا سے اس کا بدن محبوب الہی پوچھیں گے، عصمت کے پانی سے جس کو قدرت سے نہلایا ہے، اور ڈرتے ہیں ارباب سیاست اب بھی تیری ہیبت سے۔ ڈرتے ہیں ارباب سیاست اب بھی تیری ہیبت سے، جب بھی تیرا نام لیا باطل کو پسینہ آیا۔ ڈرتے ہیں ارباب سیاست اب بھی تیری ہیبت سے، جب بھی تیرا نام لیا باطل کو پسینہ آیا ہے۔ جب بھی تیرا نام لیا باطل کو پسینہ آیا ہے۔ آئیے حضرات، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، یوں ہی مہمان نوازی کا ثبوت پیش کرتے رہیے۔ نفسی فہرست کا پہلا شاعر آپ کے خدمت پہ پیش کرتا ہوں، جو مولائی بھی ہے اور عزادار بھی ہے۔ بنفس نفیس عظمی لکھنوی کی خدمت میں درخواست ہے، جو عزادار بن کر ہر محفل میں بارگاہ محمد و آل محمد میں خراج عقیدت پیش کرتے رہتے ہیں۔ آپ کے حضور حاضر ہیں۔ لکھنوی تمام تر علم و ادب و وقار و تمدن کو پیش نظر رکھتے ہوئے شعر پیش کرنے والا مداح اہل بیت عظمی لکھنوی آپ حضرات کے حضور، آپ بآواز بلند نعرہ صلوات سے ان کا استقبال فرمائیں۔ حسن کا جشن ہے، کتنا حسین منظر ہے، حسن کا جشن ہے، کتنا حسین منظر ہے، حسن کا جشن ہے، کتنا حسین منظر ہے، مکان اولے ہوئے روشنی کی چادر ہے، مکان اولے ہوئے روشنی کی چادر ہے، حسن کا جشن ہے، کتنا حسین منظر ہے، مکان اولے ہوئے روشنی کی چادر ہے، مکان اولے، اور یہ
سے مطلب ہی آج کے سب سے دیکھیے گا. اور وہ جس مکان میں جشن ظہور شابر ہے، وہ جس مکان میں جشن ظہور شابر ہے، وہ جس مکان میں جشن ظہور شابر ہے، غریب خانہ نہیں ہے وہ جنتی گھر ہے، غریب خانہ نہیں ہے وہ جنتی گھر ہے، غریب خانہ نہیں ہے وہ جنگا سے شر ملاتا ہو دیکھیے گا، شر ملاتا ہو دیکھیے گا، وہ جنتی گھر ہے، او حسن حسین کی باتیں جہاں ہو شام سحر. بیتاب صاحب حضور پھر مصرع ہے. ہاں بیتاب ہو گیا گئے. حسن حسین کی باتیں جہاں ہو شام سحر، حسن حسین کی باتیں جہاں ہو شام سحر، میرے لیے وہ زمین، میرے لیے وہ زمین آسماں سے بہتر ہے، میرے لیے وہ زمین آسماں سے بہتر ہے میرے. اور یہ شعر خاص توجہ شعر کے لیے میں چاہوں گا. اور جو چاہے آ کے بھر لے خواہشوں کے مشکیزے، جو چاہے آ کے بھرے خواہشوں کے مشکیزے، جو چاہے آ کے بھرے خواہشوں کے مشکیزے، علی کی طرح حسن کا بھی دل سمندر ہے، علی کی طرح دل سمندر ہے، جو چاہے آ کے بھرے خواہشوں کے مشکیزے، علی کی طرح حسن کا بھی دل سمندر ہے، علی کی طرح حسن کا بھی دل سمندر ہے. اور یہ شعر بھی ملاحظہ ہو دیکھیے گا. خدا کے دین میں ممکن نہیں ہے تبدیلی، خدا کے دین میں ممکن نہیں ہے تبدیلی، حسن کے ہاتھ کا لکھا ہوا مقدر ہے، حسن کے ہاتھ کا لکھا ہوا مقدر ہے. شکست کھائی جو تحریر سے تو بولا ستم، شکست کھائی جو تحریر سے تو بولا ستم، علی کی تیغ
حسن کا قلم برا علی کی تیغ حسن کا قلم برابر ہے علی کی تیغ حسن کا قلم برابر ہے شکست کھائی جو تحریر سے تو بولا ستم علی کی تیغ حسن کا قلم برابر ہے علی کی تیغ حسن کا قلم برابر ہے اور یہ شعر بھی ملاحظہ ہو دیکھیے گا حسن کے بغض کو وائز چھپا نہیں سکتا یہ شعر دیکھیے گا حسن کے بغض کو وائز چھپا نہیں سکتا نشان چہرے پہ زخم دل کے اندر ہے نشان چہرے پہ ہے زخم دل کے اندر ہے نشان چہرے ایک نعرہ صلوات کا سارا دیا سرکار دیکھیے شعر بھی دیکھیے گا علی کی تیغ حسن کے قلم کا بوسہ لے یہ شعر خاص توجہ دیکھیے گا علی کی تیغ حسن کے قلم کا بوسہ لے بغیر جنگ کیے آج مارکا سر ہے بغیر جنگ کیے آج مارکا سر ہے علی کی تیغ حسن کے قلم کا بوسہ لے بغیر جنگ کیے آج مارکا سر ہے بغیر جنگ کیے آج مارکا سر ہے اور یہ آخری دن سے دیکھیے گا زمین بغض حسن پھول پھل نہیں سکتی زمین بغض حسن پھول پھل نہیں سکتی یہ وہ زمین ہے جس کا نصیب بن جر ہے یہ وہ زمین ہے جس کا نصیب بنجر ہے اور یہ آخری دو شعر لیکن خاص توجہ دونوں شعروں کے لیے دیکھے گا خاص توجہ جائیں گے دونوں شعروں کے لیے اب آنے والے دنوں کے لیے حسین ہے تو دیکھیے گا خاص توجہ دونوں شعروں کے لیے اب آنے والے دنوں کے لیے حسین ہے تو کہ تیری صلح میں پوشیدہ ایک لشکر ہے کہ تیری صلح میں پوشیدہ ایک لشکر ہے اور یہ آخری شعر لیکن خاص توجہ شعر کے لیے دیکھیے گا ہر ایک شکل میں دیکھا ہے کربلا میں تجھے خاص توجہ شعر کے لیے دیکھیے گا ہر ایک
قاسم ہے تو ہی اکبر ہے، تو ہی حسین ہے، قاسم ہے تو ہی اکبر